آج ہم مجاز مرسل کے استعمال کی مختلف صورتیں سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجاز مرسل کو سیکھا تھا، مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، اور مجاز مرسل کی مختلف صورتوں میں ہم نے مجاز مرسل کی پہلی صورت سیکھ لی تھی، کل کہہ کر جزو مراد لینا۔ آج ہم مجاز مرسل کی دوسری صورت سیکھنے سے آغاز کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے مجاز مرسل کی جزو کہہ کر کل مراد لینا۔ جزو کہہ کر کل مراد لینا، یہاں پر بھی کل سے مراد ہے کسی چیز کا مکمل ذکر، کسی چیز کا پورا ہونا، یعنی کسی مکمل یا پوری چیز کا ذکر کرنا یا ہونا، اور جزو کا مطلب ہے اس مکمل چیز کا کوئی ایک حصہ۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہے جزو کہہ کر کل مراد لینا، یعنی ایک مکمل کسی چیز کے کسی ایک حصے کا ذکر کیا جائے لیکن اس سے مراد وہ پوری چیز ہو۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کل پڑھ کر وہاں سے رخصت لی، یعنی وہاں سے اجازت لی یا وہاں سے چلی گئی یا چلا گیا۔ اب یہاں پر جو لفظ کل استعمال ہوا ہے، یہ یہاں پر ہے مجاز مرسل کا استعمال۔ اب کیسے یہاں پر مجاز مرسل استعمال ہوا ہے وہ ابھی ہم سیکھتے ہیں۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ کل دراصل قرآن مجید کی 4 مختصر صورتیں ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، یعنی 4 صورتوں کا ایک حصہ ہے لفظ کل، جو کہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ 4 صورتوں کا ایک حصہ ہے لفظ کل، یہ اس کا حقیقی معنی ہو گیا۔ کل کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے کہو، لیکن 4 صورتیں قرآن مجید کی شروع ہوتی ہیں لفظ کل سے، اور یہ اس کا حقیقی معنی بنتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ 4 صورتوں کا ایک حصہ، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جزو کہیں گے۔ تو یہاں پر میں لکھ بھی دیتی ہوں کہ یہاں پہ جو اس کے حقیقی معنی ہے 4 صورتوں کا حصہ ہونا، وہ جزو ہے۔ جزو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، کل کیا ہے؟ 4 صورتوں کا جزو، 4 صورتوں کا حصہ، یہاں پر اس کا ذکر ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ جزو لکھا ہوا ہے، تو جزو کہہ کر یعنی کہا کیا گیا ہے جزو۔ اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اس نے کل پڑھ کر وہاں سے رخصت لی۔ یہاں پر کل پڑھنے سے مراد صرف یہ لفظ کل پڑھنا نہیں ہے، 4 صورتوں کا جو ایک حصہ ہے کل لفظ، وہ پڑھنا نہیں ہے۔ یہاں پر مراد ہے مکمل 4 صورتیں، یعنی 4 صورتوں کا حصہ، یہ یہاں کل کے حقیقی معنی ہیں، اور مجازی معنی جن میں یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ پوری 4 صورتیں، یہ اس کے مجازی معنی ہو گئے۔ تو یہاں پہ مراد اس کے مجازی معنی ہے، اور مجازی معنی کیا ہے؟ جس حصے کا ذکر ہے اس کا کل، اس کا پورا، اس کا مکمل ہونا۔ 4 مکمل صورتیں پڑھ کر وہ وہاں سے گیا یا وہ وہاں سے گئی، اس نے رخصت لی یا اجازت لی۔ لیکن یہاں ان 4 صورتوں کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ کل، ان 4 صورتوں کا ایک حصہ، یہاں پر حصہ استعمال ہوا ہے، جزو کہا گیا ہے، اور مراد کیا لی گئی ہے؟ کل، وہ مکمل 4 صورتیں۔ تو اس طرح جب کسی چیز کے ایک حصے کو کہہ کر اس سے وہ پوری چیز مراد لی جاتی ہے تو اسے ہم مجاز مرسل میں جزو کہہ کر کل مراد لینا کہتے ہیں۔ ایک شعر ہے فیض احمد فیض کا: رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ اب موسم گل یہاں پر مجاز مرسل ہے۔ کیسے مجاز مرسل ہے؟ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے موسم گل۔ اب موسم گل کے یہاں پر حقیقی معنی کیا ہے؟ گل کا مطلب ہے پھول، ایک پھول، اور موسم یعنی گل کا موسم، موسم گل ایک پھول کا موسم، یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، ایک پھول کے موسم کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے موسم گل سے؟ یہاں موسم گل سے مراد ہے بہار کا موسم، یعنی یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، اور مجازی معنی ہے بہار کا موسم۔
अब देखिए, बहार का मौसम एक पूरा मौसम है, एक मुकम्मल मौसम है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे फूल नए नए हमें देखने को मिलते हैं, बहुत नए पत्ते, नए पौधों पे नए पत्ते आते हैं, दरख्तों पे नए पत्ते आते हैं, मुख्तलिफ़ फूल खिलते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें बहार के मौसम में देखने को मिलती हैं। यानी बहार एक मुकम्मल एक पूरा मौसम है। तो यहाँ पर बहार कुल है। मजाजी मानी जो असल में मुराद है वो एक कुल है, और इस कुल के एक हिस्से, एक फूल, हमें बहार के मौसम में एक फूल बहार के मौसम का एक हिस्सा है, एक जुज़्व है। तो यहाँ पे जुज़्व क्या है? गुल। यहाँ पर मौसम गुल हकीकी मानी में जुज़्व के तौर पे यहाँ हम देखते हैं, यानी जुज़्व का जिक्र है। मुराद क्या है? जुज़्व मुराद नहीं है। क्या मुराद है? कुल मुराद है। बहार का मौसम मुराद है, सिर्फ एक फूल मुराद नहीं है। तो इस तरह से जब जुज़्व कहकर कुल मुराद ली जाती है तो उसे हम मजाज मुरसल की ये सूरत कहते हैं, जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना। अब यहाँ पे हमने मजाज मुरसल की दूसरी सूरत भी सीख ली है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसकी तीसरी सूरत सीखते हैं, जो कि है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन। किसी भी बर्तन को हम ज़र्फ़ कहते हैं, और बर्तन में मौजूद जो चीज़ होती है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे हम मज़रूफ़ कहते हैं। बर्तन में कोई भी चीज़ मौजूद होगी तो हम उसे मज़रूफ़ कहेंगे। अब यहाँ पर यानी बर्तन का ज़िक्र किया जाता है, बर्तन लिखा जाता है, कहा जाता है, लेकिन उससे मुराद बर्तन नहीं होता, उससे मुराद होता है बर्तन में मौजूद चीज़। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने, बराहे मेहरबानी बोतल पी कर जाइए। अब यहाँ पर बोतल पीने से मुराद क्या है? बोतल पीने से यहाँ पर मुराद है जो बोतल में चीज़ पड़ी हुई है, वो कोई पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। बोतल में जो चीज़ मौजूद है वो पी कर जाइए। तो यहाँ पे बोतल का हकीकी मानी क्या है कि बोतल एक बर्तन है, लेकिन यहाँ पे बोतल अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं हुई, यानी बोतल का लफ्ज़ हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ। बोतल तो हम नहीं पी सकते, बोतल में मौजूद चीज़ पी जाती है ना। तो यहाँ पर हकीकी मानी मुराद नहीं है, यहाँ पर मजाजी मानी मुराद है। और मजाजी मानी यहाँ पर क्या है? बोतल में मौजूद चीज़, कोई भी चीज़, वो पानी, जूस, कोई कुछ भी हो सकता है, दूध, कुछ भी हो सकता है, शरबत वगैरह। तो यहाँ पर बर्तन कहकर, बर्तन को हम क्या कहेंगे? ज़र्फ़। तो यहाँ पर बर्तन कहकर उसके अंदर मौजूद चीज़ मुराद ली गई है, यानी ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लिया गया है। बर्तन में के अंदर मौजूद चीज़ को हम मज़रूफ़ कहते हैं, यही मुराद लिया गया है यहाँ पर ज़र्फ़ से। कहा ज़र्फ़ गया है, ज़िक्र बर्तन का है, लिखा बर्तन गया है, लेकिन मुराद यहाँ पर बर्तन नहीं है, मुराद यहाँ पर बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ है। तो इस तरह के इस्तेमाल को हम कहते हैं ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। एक शेरी मिसाल से भी इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर मैं एक शेर आपके सामने मैंने लिखा है, अगरचे इसके शायर का नाम मालूम नहीं है। खुदा रखे मेरे साक़ी का मैं खाना आबाद, यहाँ पर जाम मोहब्बत के पिलाए जाते हैं। अब यहाँ पर जाम में हमें मजाज़े मुरसल मिलेगा। जाम का मानी होता है प्याला, यानी हकीकी मानी जाम का क्या है? प्याला। प्याला एक बर्तन को कहते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि ये ज़र्फ़ है, यहाँ पर ज़र्फ़ का ज़िक्र है, तो यहाँ पर ये ठीक होगा ना। जाम एक प्याला है, और प्याला आप जानते हैं एक बर्तन को कहते हैं जिसमें कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, डाली जाती हैं, और बर्तन को हम यहाँ मजाज मुरसल की ज़बान में कह रहे हैं ज़र्फ़। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लिख दिया, इसके सामने लिख दिया ज़र्फ़, यानी यहाँ पर क्या है? ज़र्फ़ का ज़िक्र है, लेकिन हकीकी मानी में नहीं है। यहाँ पर प्याला मुराद नहीं है। यहाँ पे क्या मुराद है? देखें, जामे मोहब्बत पिलाए जाते हैं, मोहब्बत के प्याले पिलाए जाते हैं। प्याले तो नहीं पिलाए जाते, प्यालों में मौजूद चीज़ पिलाई जाती है ना। तो यहाँ पर मुराद क्या है? मजाजी मानी। मजाजी मानी क्या है? जाम में मौजूद चीज़, यानी प्याले में मौजूद चीज़ यहाँ पर मुराद है जाम से। कहा जाम गया है, लेकिन मुराद यहाँ पर
جام کے اندر موجود چیز ہے جو پلائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو جام کے اندر چیز ہے وہ مظروف ہے. تو پیالے کے اندر جو بھی چیز پلائی جا رہی ہے وہ دراصل یہاں مراد ہے. پیالہ مراد نہیں ہے، پیالہ نہیں پیا جاتا، پیالے کے اندر موجود چیز پی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر جام یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے. تو اس طرح جب لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل میں ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے. اب یہاں پر ہم مجاز مرسل کی آخری صورت سیکھیں گے، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. تو یہ اس کا الٹ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. مظروف ابھی ہم نے سیکھا برتن میں موجود کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم اسے مظروف کہیں گے اور اس برتن کو ہم ظرف کہتے ہیں. تو یہاں پہلے ہم نے پڑھا کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا تھا، اور اب ہم سیکھیں گے کہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک مثال دیکھیے، دودھ آگ پر رکھ دیجیے. اب یہاں پر جو دودھ ہے اسے تو آگ پر نہیں رکھا جاتا نا. آگ پر کس چیز کو رکھا جاتا ہے؟ دودھ ڈائریکٹ براہ راست تو آگ پر نہیں رکھا جاتا، جس برتن میں دودھ موجود ہے اس کو آگ پر رکھا جاتا ہے. یعنی ایک برتن ہے جس میں دودھ موجود ہے، تو دودھ کا یہاں پر حقیقی معنی ہے وہ ہے برتن میں موجود ایک چیز. برتن میں موجود چیز یعنی کسی برتن میں کوئی چیز موجود ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مظروف. تو یہاں پر جو دودھ ہے وہ مظروف ہے اپنے حقیقی معنی میں، لیکن مجازی معنی میں یہاں پر کیا مراد ہے؟ دودھ آگ پر رکھ دیجئے، یعنی وہ برتن آگ پر رکھ دیجئے جس میں دودھ موجود ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ مجازی معنی. تو یہاں پر اس طرح یہ ہو گیا مجاز مرسل، یعنی اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو مجاز مرسل ہے. اب چونکہ مظروف کا ذکر کیا گیا ہے، مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا ہے، مجازی معنی میں یہ ظرف ہے، تو اس طرح جب مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جاتا ہے تو وہ مجاز مرسل کی ایک یہ والی صورت بنتی ہے. اسی کو ہم علامہ اقبال کے ایک شعر سے بھی سمجھتے ہیں. یہ کافی معروف شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. اب یہاں پر دیکھیے، نشہ پلا کے، یہاں پہ ہے مجاز مرسل. کیسے؟ نشہ تو نہیں پلایا جاتا، نشہ تو ایک چیز ہے جو شراب کے اندر موجود ہوتی ہے. جب ہم شراب پیتے ہیں تو پھر نشہ ہوتا ہے، اس کا جو اثر کرتا ہے یا جو طاری ہوتا ہے. تو یہاں کہا گیا ہے نشہ پلا کے، یعنی شراب کے اندر ایک چیز ہے نشہ، وہ پلا کے. حالانکہ پلایا کیا گیا ہے؟ شراب. نشہ تو نہیں پلایا جاتا، کیا پلایا جاتا ہے؟ شراب پلائی جاتی ہے. تو یہاں پہ کہا گیا ہے نشہ پلا کے. تو یہاں پہ نشہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ شراب میں موجود چیز. یعنی ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ شراب یہاں پر بطور ظرف ہے، اور ظرف یعنی شراب کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم نشہ کہہ رہے ہیں. تو جو شراب کے اندر چیز موجود ہے وہ ہے مظروف. تو یہاں پہ مظروف لکھا گیا ہے، مظروف کہا گیا ہے، لیکن یہ اس کے حقیقی معنی ہے. یہ تو مجاز مرسل ہے نا، یہ تو حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا لفظ. تو یہاں پر مجازی معنی کیا ہے؟ نشہ پلا کے نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ شراب پلا کے. تو یہاں پر حقیقی معنی کے بجائے نشہ سے مجازی معنی مراد ہے، اور مجازی معنی ہے شراب جس کے اندر نشہ موجود ہے. تو یہاں پر شراب ظرف ہے جو مجازی معنی میں استعمال ہوئی ہے نشے کے لفظ کے ضمن میں. تو یہاں پہ نشے سے مراد حقیقی طور پہ نشہ نہیں ہے بلکہ شراب مراد ہے، ظرف مراد ہے. تو اس طرح جب کسی لفظ کو ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جاتا ہے تو وہ بھی ہم مجاز مرسل کی ایک صورت کہتے ہیں. تو یہاں پہ نشے سے مراد، نشہ پلانے سے مراد شراب پلانا ہے، نشہ پلانا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ اپنے مجازی معنی میں ہے تو مجاز مرسل ہے. اور چونکہ مظروف کہا گیا ہے اور ظرف مراد لیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو مجاز مرسل کی اس قسم میں پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں.
آج ہم نے مجاز مرسل کے استعمال کی صورتیں سیکھی ہیں۔